سچے نبی برحق نبی اور آخری نبی ہیں. توجہ میری طرف. یہ بھی ایمان ہے کہ حضور عبداللہ کے بیٹے ہیں. یہ بھی ایمان ہے حضرت آمنہ کے لخت جگر ہیں. یہ بھی ایمان ہے سیدہ حلیمہ کا دودھ پینے والے ہیں. یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ قوم کے قریشی ہیں. ہم دل کی گہرائی سے مانتے ہیں کہ آمنہ کے لال قبیلہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں. ایمان ہے مکے میں حضور پیدا ہوئے. ایمان ہے امام الانبیاء کی تربت مبارک اور آخری آرامگاہ مدینہ طیبہ میں ہے. حضور کا ننیال بھی ہے, حضور کا ددھیال بھی ہے. لیکن علاقے والوں خبردار, ان چیزوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ حضرت کا بھی ددھیال ہمارا بھی ددھیال, ان کے رشتہ دار ہمارے رشتہ دار. حضور تو ہم جیسے ہوئے قطع نہیں. اگر میں نے یوں کیا لوگوں نے لعنت سمجھی, حضور نے یوں کیا آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو گیا. ہمارا ہاتھ کسی کو لگ جائے لوگ تھپڑ کہیں گے, آمنہ کے لال کا رحمت والا ہاتھ لگ جائے ایماندار کو جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. میری لب نیچے گرے لوگ نفرت کرتے ہیں. امام الانبیاء کی لعاب دہن علی المرتضیٰ کی آنکھ کو لگی شفا ہوئی, ابو بکر کی ایڑی پر لگی زہر کا اثر ختم ہو گیا. آپ نے مجھے دیکھا, میں نے آپ کو دیکھا. واپس جاؤ گے تم پہلے کی طرح ملک سیف اور میں پہلے کی طرح محمد عمر قریشی. توجہ کرنا, توجہ کرنا, توجہ کرنا. میں نے آپ کے چہرے کو دیکھ لیا, آپ نے میرے چہرے کو دیکھ لیا, لیکن قربان جاؤں مصطفیٰ کے چہرے پر. اگر کسی نے حالت ایمان میں میرے مصطفیٰ کے چہرے کو ایک نظر بھر کے دیکھا, صحیح بخاری میرے سامنے ہے, منبر نبی پر بیٹھا ہوں, قوم کا قریشی ہوں, داؤد ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اگر کسی ایماندار نے حالت ایمان کے ساتھ نبوت کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھا, امت کے علماء کا اجماع ہے کہ دنیا کے لاکھوں غوث قطب ابدال صحابی کی اس ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نگاہ نے نبوت کے چہرے کو دیکھا ہے. یہ میرے گھر کا موضوع ہے, عظمت اصحاب رسول. میرے والد نے پوری زندگی اسی موضوع پر گزاری. یار میری ایک بات تو یاد رکھنا, سونے تولنے کے لیے ترازو اور ہوتا ہے اور لوہے کے تولنے کے لیے ترازو اور ہوتا ہے. یاد رہے گی بات. اگر لکڑی اور کوئلہ تولنا ہے, وزن کرنا ہے, ترازو اور ہوگا, اور جواہرات تولنے کے لیے ترازو اور ہوگا. قیامت کے دن آپ بھی اٹھیں گے, میں بھی اٹھوں گا, اصحاب رسول بھی آئیں گے, لیکن میدان قیامت میں آپ کو اور مجھے اعمال کے ترازو میں تولا جائے گا, مصطفیٰ کے یاروں کو نسبت کے ترازو میں تولا جائے گا. میرے بچے یہاں پڑھنے کے لیے آئے, مدرسہ ملا جامعہ قاسمیہ, مدرسہ ملا دارالعلوم کبیر والا, مدرسہ ملا جامعہ خیر المدارس, مدرسہ ملا جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بناری ٹاؤن. میں قربان نہ جاؤں ان مقدس نفوس پر. جب پڑھنے کے لیے آئے تو مدرسہ ملا بیت اللہ, نصاب تعلیم ملا کتاب اللہ, استاد ملا محمد الرسول اللہ. اور جب امتحان کی باری آئی اللہ فرماتے اولئک الذین امتحن اللہ. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں. پروردگار عالم نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ. بے ذوق و بے ذوق نہ بنو, محبت سے سبحان اللہ. علماء موجود ہیں, طلباء موجود ہیں. امتحانا مانا جانچنا, امتحانا آزمانا,
نظر ٹٹولنا. اللہ فرماتے اولئک الذین امتحن اللہ، میرے محبوب تیری جماعت کو میں نے جانچا ہے، پرکھا ہے، امتحان لیا ہے. اللہ میاں کس چیز کا امتحان فرمایا؟ قلوبہم، دل کا امتحان. میری نظر اوپر دیکھتی ہے، اللہ کی نظر اندر دیکھتی ہے. ہم آج دیکھتے ہیں، اللہ کل دیکھتے ہیں. ہم ناقص دیکھتے ہیں، اللہ کامل دیکھتے ہیں. ہم آج کو دیکھتے ہیں، اللہ مستقل کو دیکھتے ہیں، مستقبل کو دیکھتے ہیں. آواز آتی ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میرا پیغمبر آپ کی جماعت کا میں نے امتحان لے لیا. اللہ میاں رزلٹ، یا اللہ نتیجہ. اللہ میاں امتحان کا نتیجہ کیا ہے؟ غور سے سنیں. آواز آتی ہے اولئک ھم المؤمنون حقا. نبی کی ساری جماعت پکی مومن ہے، ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں. امام الانبیاء کے متعلق ہمارا عقیدہ حضور اللہ کے سچے نبی، برحق نبی. دیکھیے قرآن نے بالکل واضح کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. کوئی اگر مگر کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے رسول کیوں آتے ہیں؟ صوفی صاحب نے سالانہ حضور کی عظمت کا جلسہ کرا لیا، حق ادا ہو جائے گا. فرمایا نہیں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسول اس لیے آتے ہیں تاکہ رسولوں کی تابعداری کی جائے. ہماری زندگیاں رسول اکرم کی شریعت طیبہ کے تابع ہوں. تیسرا ہمارا عقیدہ قیام قیامت کا ہے. انشاءاللہ میدان قیامت کے اندر اٹھیں گے، اللہ کی دربار عالیہ کے اندر سانس سانس پائی پائی کا جواب دینا پڑے گا. اللہ سے میری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے عقائد درست فرمائیں.